اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو سنن نسائی کی حدیث ہے اور 5444 یعنی 5444 نمبر حدیث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمر نہیں ہے، عمر ہے، ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یتعوذ من 4، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے۔ اور کیا فرماتے تھے، کیا عرض کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ ناظرین و سامعین، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ نفع بخش ثابت نہ ہوا۔ علم تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات نفع بخش ہوتا ہے، بعض اوقات نفع بخش نہیں ہوتا۔ ناظرین، اس کی ایک مثال ہمارے سامنے بھی ہے کہ جو چیزیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے وہ چیزیں بھی لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں۔ لوگ دینی معاملات میں ابہامات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیاوی طور پر بھی ناظرین، ہمیں کہیں سے کچا پکا علم حاصل ہو، ہم لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پتہ لگتا ہے کہ بات ایسی نہیں تھی، ایسی تھی۔ اس طرح بہت سی صورتیں ہمارے سامنے ہیں ناظرین۔ وہ علم کہ جو نفع نہ دے بلکہ نقصان دے، ایسے علم سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ناظرین فرماتے تھے کہ عرض کرتے تھے کہ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَى، ایسے دل سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے، جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے۔ روز قیامت کی جہاں ہولناکیوں کا ذکر ہے تو یہ بھی فرمایا کہ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ سلامتی والا قلب، اور سلامتی والا قلب وہی ہو سکتا ہے ناظرین کہ جس دل میں تقوی ہو، جو دل اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ جانتے ہیں آپ کہ جب دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے نا تو پھر خلوت اور جلوت ایک جیسی ہو جاتی ہے، اور جب دل اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے تو لوگوں کے سامنے تو ڈرتا ہے، لیکن پھر اکیلے میں وہ گناہ ہوتے ہیں، تنہائیوں میں وہ آفتیں بپا ہوتی ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو ہمیں اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور وہ دل طلب کرنا چاہیے کہ جو دل اللہ تعالیٰ کے تقوی سے معمور ہو۔ پھر فرماتے تھے، عرض کرتے تھے کہ وَدُعَاءٍ لا يُسْمَعْ، اور ایک حدیث پاک میں لا یستجاب کے الفاظ بھی ہیں، اور ایسی دعا سے میں پناہ طلب کرتا ہوں جو سنی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کن کی دعا نہیں سنتا؟ ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ ان کی دعا نہیں سنتا جن کی زبانیں گندی ہوتی ہیں، ان کی دعائیں نہیں سنتا کہ جو حرام سے پروردہ ہوتے ہیں، ان کی دعائیں نہیں سنتا کہ جن زبانوں سے ہم دعا بھی نکالتے ہیں اور لوگوں کی حق تلفی بھی کرتے ہیں، لوگوں کا دل بھی دکھاتے ہیں۔ تو زبان کو پاک کیجیے اور وہ زبان مانگیے کہ جب وہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر دعا قبول فرمائے اور دعا سنی جائے۔ وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعْ، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو اس سے بھی پناہ طلب کرتے تھے۔ ناظرین، آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ کھانا اتنا نہیں کھانا،
لیکن ڈھیر سارا چاول بوٹیاں، یہ پورا یوں سمجھ لیں کہ پلیٹ میں پہاڑ بنا ہوا ہوتا ہے کھانے کا. کھانا اتنا نہیں ہے، لیکن نفس کا کیا کیجیے کہ جو سیر ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. پھر بھی نگاہیں ادھر ادھر ہوتی ہیں کہ کولڈ ڈرنک مل جائے تو وہ بھی ڈم کر لیں، یہ مل جائے تو وہ بھی پہلے سے لے لیں، یعنی اتنی ہبڑ دبڑ ہوتی ہے. اسی طریقے سے مال و دولت جتنا بھی آ جائے، نفس کا کیا کیجیے کہ سیر نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا. تو ناظرین پھر قبر کی مٹی بھرے گی نا. تو اسی لیے وہ نفس کہ جو سیر ہو جائے وہ طلب کرے کہ جو قانع ہو جائے، قناعت کرنے والا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو نفع بخش ہو، وہ قلب عطا فرمائے جو اللہ کے تقوی سے معمور ہو، وہ دعا عطا فرمائے کہ جو قبول ہو جائے، مقبول بارگاہ خداوندی ہو جائے، اور وہ نفس عطا فرمائے کہ جو سیر ہو جائے، جو بھوکا نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 100 ہے، آیت نمبر 100 ہے. مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے. فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں. اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اسے مشرکون پڑھیں گے، وقف کی صورت میں مشرکون پڑھا جائے گا. آخر میں دیکھیں علامت وقف اندر 100 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 100 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمہ، اچھا اوپر دیکھیں عین ہے، رکوع کی شارٹ فارم ہے، یہاں پر رکوع نمبر 13 مکمل ہو رہا ہے. کتنے کلمات ہیں دیکھیے. انما ایک کلمہ، سلطان دوسرا، ہو تیسرا، علا چوتھا، الذین پانچواں، اور یتولون چھٹا، اور اس کے بعد واو ساتواں، الذین گزر چکا ہے، ہم ضمیر بھی گزر چکی ہے، بی آٹھواں، اور مشرکون نواں. کل یہاں پر 9 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. انما سلطانو، سلطانوں میں تا پر کھڑا زبر ہے، تا کھڑا زبر تا، اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. ملا کر پڑھیں گے سلطانو. علا انفرادی طور پر پڑھیں گے تو لام پر کھڑا زبر ہوگا علا، اور ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا. اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسے علی الذین پڑھیں گے. یتولون علیحدہ ہے، ہو علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے یتولونہ. اچھا یتولونہ نہیں ہے، یتولونہ. وا الذین، واو پر زبر ہے، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسے ہم پڑھیں گے والذین ہم بی ہی. اچھا ہم میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو میم ساکن کو غنے کے ساتھ ادا کریں گے. میم ساکن کے بعد جب بھی با آئے تو میم ساکن کو غنے کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ہم بھی مشرکون. مشرکون میں را کے نیچے زیر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. یہاں باریک کر کے پڑھا جائے گا. مشرکون یہاں وقف کریں گے تو مشرکون پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے. قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کیے جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین
ہم بھی مشرکون. آیت نمبر 100 ہے. آئیے ناظرین اعراب لگاتے ہیں. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون. ناظرین یہ آج کا سبق ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو سلطان پہلا اسم ہے، ہو ضمیر دوسرا، الذین تیسرا. ہو ضمیر یہاں پر نمبر 2 آئے گا، الذین پر نمبر 3 آئے گا، ہم میں بھی نمبر 2 آئے گا، اور مشرکون نمبر 4، اور ہی ضمیر یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا. تو کل ملا کر یہاں پر 4 اسماء ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل یتولون، اور ایک ہی فعل ہے یہاں پر. اور حروف کی تعداد ہم دیکھتے ہیں تو کتنی ہے. انما ایک حرف، اور علا دوسرا، واو تیسرا، بی چوتھا. تو 4 حروف ہیں. آئیے ناظرین اب ہم اسماء کی طرف چلتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب. تو آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سبق ہم لکھ چکے ہیں آج کی آیت کریمہ. اور ناظرین جو اسماء ہیں، پہلا اسم ہے سلطان، اور دوسرا اسم ہے ہو ضمیر ہم اور ہی، ہو اور ہی اور ہم. اچھا جی، تیسرا اسم ہے الذین، تیسرا ہے الذین، اور چوتھا ہے مشرکون. ناظرین و سامعین یہ 4 اسماء ہیں. اور افعال یہاں پر آپ دیکھیں ایک ہی فعل ہے، یتولون، یتولون ایک ہی فعل ہے. اور حروف کی تعداد ہم دیکھتے ہیں تو پہلا حرف انما، اور دوسرا ہے علا، تیسرا ہے واو، اور چوتھا ہے بی. ناظرین 4 اسماء اور ایک فعل اور 4 حروف، کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 9 کلمات ہیں. کل ملا کر 9 کلمات ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم سلطان ہے. یہ کل بھی گزرا ہے، انہ لیس لہ سلطان علی الذین، اور آج بھی یہی کلمہ استعمال ہوا ہے. سلطان کا ویسے معنی ہوتا ہے غلبہ، سلطان کا معنی ہوتا ہے غلبہ. بادشاہ کو بھی سلطان اسی لیے کہتے ہیں کہ اسے اپنے ملک پر غلبہ حاصل ہوتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، وہ حکم احکامات نافذ کرتا ہے. اور اس کی جمع آتی ہے سلاطین. سلطان ایک سلطان، سلاطین بہت سے سلطان، اور یہاں پر غلبے کے معنی میں ہے. تو ناظرین سلطان ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں، سلطان بھی
اور سلاطین بھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ہو، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ الذین جو ہے ناظرین، یہ اسم موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ اسم موصول جہاں بھی ہوگا اس کا اپنے ما قبل یا ما بعد سے لنک ہوتا ہے، ایک ربط ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ الذین یہ جمع مذکر کے لیے ہے، اس کا معنی ہے ان لوگوں جو، وہ لوگ جن ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اسم موصول کے اعتبار سے اگر جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے مشرکون۔ اس کا مفرد آتا ہے مشرک، مفعل کے وزن پر اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ ترجمے کے آخر میں والی ہو عام طور پر تو یہ اسم فاعل کہلاتا ہے۔ تو مشرک شرک کرنے والا، مشرکون اور مشرکین دو جمع آتی ہیں، شرک کرنے والے بہت سے لوگ۔ ناظرین جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں نا مشرکین مکہ، یعنی مکے کے مشرکین جو کہ زمانہ جاہلیت میں تھے، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام کو بڑا انہوں نے پریشان کیا، تنگ کیا۔ تو مشرک اور مشرکین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مشرک اور مشرکین یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین افعال کی جانب۔ یتولون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے کہ وہ دوستی رکھتے ہیں یا وہ دوستی رکھیں گے، اور یہاں پر معنی ہوگا وہ دوستی رکھتے ہیں یا وہ دوستی کرتے ہیں، پریزنٹ کے اعتبار سے اس کا ترجمہ ہوگا۔ اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں حروف کی جانب۔ انما اس کا معنی ہے سوائے اس کے نہیں، سوائے اس کے نہیں۔ علا استعلا یعنی بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی ہے، تو بی کے بہت سے معنی، یہ حرف جار ہے، حرف جر بھی کہتے ہیں جار بھی کہتے ہیں، تو یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین ہم آپ کو بتائیں کہ بعض اوقات کا کے کی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر کا کے کی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ساتھ مدد تعاون عوض سبب مقابلے کے معنی میں بہت سے معنی اس کے آتے ہیں، اور بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہے، یہاں پر کا کو کی ان میں سے کوئی معنی بھی یہاں پر کر سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین آپ دیکھیں کہ 9 کلمات ہیں، 9 کلمات میں 2 کلمات، اس میں آپ دیکھیں 4 اسماء، 1 فعل اور 4 حروف 9، تو اس میں 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ سلطان اور سلاطین، اور مشرکون میں مشرک اور مشرکین، یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، میم الف ما، انما، سین لام پیش سل، طا کھڑا زبر طا یا طا الف زبر طا، سلطا، نون پیش نو، ہا الٹا پیش ہو، سلطانہو، سلطانہو۔ اس میں سین کو باریک پڑھیں گے۔ کل بھی سبق سناتے ہوئے 1-2 کالر نے سین کو پر پڑھا تھا، تو سین کو باریک پڑھیں گے، سلطانہو، تا کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ انما سلطانہو، عین زبر ع، لام لام زبر لل، لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبر نا، علی الذین، انما سلطانہ علی الذین، یا زبر یا، تا زبر تا،
واو لام زبر ول، یتول، لام واو زبر لو، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، یتولونہ، اسے بہت سے لوگ یتولونہ پڑھتے ہیں، لو نہیں لو، یتولونہ، کیونکہ یہ واو لین ہے، اسے اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ واو لام زبر ول، لام زبر لا، ذال یا ذی، نون زبر نا، والذین، حامیم پیش ہم، یہاں پر میم ساکن ہے اور اس کے بعد با آ رہا ہے، غنہ کیا جائے گا، ہم، حامیم پیش ہم، والذین ہم، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، والذین ہم بھی، میم شین پیش مش، را زیر ری، کاف واو پیش کو، نون زبر نا، مشرکون، مشرکون، والذین ہم بہ مشرکون، یہاں وقف کریں گے تو والذین ہم بہ مشرکون پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں اب تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آپ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے عام طور پر نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ انما، سوائے اس کے نہیں، سلطان، غلبہ، ہو اس کا، علا پر، الذین ان لوگوں، یتولون وہ دوستی رکھتے ہیں، ہو اس سے، وا اور الذین وہ لوگ، ہم وہ سب، بی ساتھ، اچھا بی یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے، ہی اس کے، مشرکون شریک ٹھہراتے ہیں۔ ناظرین یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کریں گے آیت نمبر 97 کی۔ اور کل ہم نے اس ضمن میں کئی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ یہ جو مومن کی زندگی ہے نا، تو اچھی زندگی سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، اس پر ہم نے عرض کیا تھا۔ اور ناظرین جس طرح فرمایا کہ
ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ پاکیزہ زندگی دنیا میں میسر ہوگی، اور پھر ایک روایت کے مطابق ناظرین جو ہے وہ یعنی قناعت اسے عطا ہوگی۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی فرمایا گیا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ابو مالک نے روایت کیا ان سے کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد حلال ہے، کہ وہ حلال کھاتا ہو، حلال پہنتا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ طیب ہے اور صرف طیب چیز کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ اس نے فرمایا سورہ مؤمنون آیت نمبر 51، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مسلمانوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 172، اے ایمان والو ان پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتے ہوئے آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، اس کے بال غبار آلود ہوتے ہیں، پھر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کو حرام غذا دی گئی، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حضرت علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد سعادت ہے۔ حضرت اکرم نے کہا کہ دنیا کی پاکیزہ زندگی سے مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت ہے۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد ہر روز رزق حلال کا ملنا ہے۔ اسماعیل بن ابی خالد نے کہا کہ اس سے مراد رزق طیب اور عمل صالح ہے۔ ابو بکر وراق نے کہا کہ اس سے مراد اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مٹھاس کا ذائقہ محسوس کرنا ہے۔ اور ناظرین یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، بلاؤں اور مصیبتوں میں کسی قسم کی شکایت نہ کرنا، یہ ایمان والوں کی زندگی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا مومنین کو یہ حیات طیبہ جنت میں حاصل ہوگی، اور یہ بھی کہا کہ ایمان والوں کو حیات طیبہ قبر میں حاصل ہوگی۔ ناظرین مومن کی دنیا کی زندگی اور غیر مسلم کی کافر کی دنیا کی زندگی کا جو فرق ہے، جو حضرات مفسرین نے بیان فرمایا، ناظرین وہ بھی ہم عرض کرتے ہیں کہ کئی وجوہ سے ایمان والوں کی زندگی کفار کی زندگی سے پاکیزہ اور بہتر ہے۔ مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اس کا رزق اللہ کے دست اقدس میں ہے اور اس کی قدرت اور اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جواد ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں کے حق میں جو بھی کرتا ہے وہ ان کے لیے صحیح اور بہتر کرتا ہے۔ اس لیے مومن اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر پر راضی اور مطمئن رہتا ہے۔ رزق میں کم ملے یا زیادہ وہ حرف شکایت زبان پر نہیں لاتا۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آج کل مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے، لیکن یہاں ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، مسلمانوں کی، جو پکے مسلمان ہیں، نہ اس کے دل میں کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے، اس کا ایمان ہوتا ہے کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے اور اسی میں مصلحت ہے۔ اور کافر کا چونکہ تقدیر پر یہ ایمان نہیں ہوتا اور نہ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل صحیح اور حکمت پر مبنی ہے، اس لیے وہ ہر وقت شاکی، غیر مطمئن، رنج اور غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ مومن کا یہ ایمان ہے کہ اس کو جو خوشی، راحت اور کامیابی نصیب ہوتی ہے، جو فراخی، وسعت اور کشادگی حاصل ہوتی ہے، وہ محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس میں اس کی کسی کوشش اور کاوش کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ کافر کا چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اس لیے وہ ان مصائب، آفات، بلیات پر، بیماریوں پر سوائے افسوس کرنے اور کڑنے کے کچھ اور نہیں کرتا، جبکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے۔ مومن کا دل چونکہ معرفت الہی سے روشن ہوتا ہے، اس لیے اس پر جو مصائب آتے ہیں اس کا یقین ہوتا ہے کہ اس پر جو حال بھی وارد ہے وہ اس کے پیارے رب عز و جل کی طرف سے نازل ہوا۔ جب انسان کی نظر اپنے محبوب پر ہو تو محبوب کی طرف سے آنے والے مصائب بھی نعمت معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین جو ہے وہ کفار کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ کفار کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ معرفت الہی سے دل روشن نہیں ہوتا، جب مصائب آ جائیں تو پھر وہ شکوہ شکایتیں کرتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ مومن کو یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کی کامیابیاں، راحتیں،
عارضی اور فانی ہے، اس لیے وہ دنیا کی کامیابیوں کے ملنے کی وجہ سے زیادہ خوش نہیں ہوتا، اور نہ ان کامیابیوں کے نہ ملنے یا چھن جانے کی وجہ سے زیادہ ملول اور غمگین ہوتا ہے۔ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کر لیتا ہے۔ کافر کو چونکہ آخرت پر یقین نہیں ہوتا، اس کو کوئی نعمت مل جائے تو خوشی سے اتراتا پھرتا ہے، اور اس سے کوئی نعمت زائل ہو جائے تو اس کی دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایمان والوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا ناپائیدار ہے، دنیا کی ہر چیز تغیر پذیر ہے، اس لیے جب اسے کوئی خیر یا نعمت ملتی ہے تو وہ ذہنی طور پر اس نعمت کے زوال پر تیار رہتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب خود اس کی ذات کو ثبات اور قرار نہیں تو وہ خود بھی ایک دن دنیا سے چلا جائے گا، تو اس کے بعد جو نعمتیں ہیں ان کو کب ثبات اور قرار ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر اس کے ہاتھ سے کوئی نعمت جاتی رہے تو اسے کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ لیکن جو کافر ہے ناظرین، وہ تو اس کی زندگی جو ہے وہ غیر مطمئن ہو جاتی ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ دنیا تاریک ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا پائیدار ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے۔ کافر پوری زندگی نجس ناپاک رہتا ہے۔ ناظرین، بعض اوقات ان کے جو مرد حضرات ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کی ختنہ نہیں ہوتی، غیر ضروری بال صاف نہیں کرتے، نہ غسل جنابت کرتے ہیں، نہ قضاء حاجت کے بعد اپنے اعضاء کو دھو کر پاک صاف کرتے ہیں، اس کی پوری زندگی نجاست اور ناپاکی میں گزرتی ہے۔ اس کے برخلاف مومن کی پوری زندگی پاکیزگی میں گزرتی ہے۔ کافر کی غذا بس اوقات نجس ہوتی ہے، بغیر ذبح کے مردار کھاتا ہے، نجس و ناپاک غذا سے جو جسم بنتا ہے وہ بھی نجس و ناپاک ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف مومن حلال ذبیحہ کھاتا ہے، طیب اور پاک ہوتا ہے، اس سے اس کا جو جسم وجود میں آتا ہے یعنی پلتا ہے وہ بھی طیب اور پاک ہوتا ہے۔ ناظرین و سامعین، کافر خنزیر بھی کھاتا ہے۔ خنزیر آپ کو پتہ ہے کیسا جانور ہے، تو یعنی غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے، حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، بکثرت حرام کاری کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، الحمدللہ مسلمان اس سے بالکل محفوظ اور مامون ہوتا ہے۔ بعض کافر انسان کو خدا مانتے ہیں جیسے اہل یہود اور عیسائی، بعض حیوانوں کو خدا مانتے ہیں جیسے کئی مذاہب ایسے ہیں، بعض آگ اور سورج کو خدا مانتے ہیں جیسے پارسی اور مجوسی، بعض پتھروں اور درختوں کو خدا مانتے ہیں جیسے مشرکین اور بت پرست۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں عناصر کائنات ہیں، خالق کائنات نہیں۔ مومن کی شان یہ کہ وہ عناصر کائنات کی پرستش نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اسی کا تابع رہتا ہے۔ ناظرین و سامعین، پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے دریائے نیل جاری ہوا۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، یہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا ایمان والا بنائے، پکا مسلمان بنائے اور کامل یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں سوک لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ سلطانہ نہیں ہے، سلطانہ ہے، نون پر پیش ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرشتہ۔ جی سنائیے بیٹا، سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون۔ ترجمہ، اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تانتلے والا سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی۔ سنائیے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اور اس کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے اچھا ہیں. سلطان ہو نہیں ہے، سلطان ہو ہے، نون پر پیش ہے، ٹھیک ہے. اور ترجمے میں اور اس کا تسلط نہیں ہے، اور نہیں ہے اس کا تسلط، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون کہاں سے؟ مطیب بات کر رہا ہوں. جی حافظ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی سنائیے، آپ سنائیے بیٹا. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچائیے. پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے دوپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ناظرین www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پیج ہو، انسٹاگرام ہو، یوٹیوب ہو، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے جو پروگرام بھی اس کا دیکھنا چاہیں ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے تو انشاءاللہ آپ اس پروگرام سے مستفیض ہو سکتے ہیں. صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.